رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد ما كان محمد بعد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد إنك على خلق عظيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. حمد ثنا تسبیح تعریف ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے جو خدائے قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست نسیان سے پاک ہے. جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے، جو دل اللہ کے ذکر سے وہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتانے آزری. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشاں پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو، تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام میں بیت وحی کتاب الحکمت کے مالک پر، وآمنہ کے للہ عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ انل عبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے فاتم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سیا کچھ نہیں. عزیزان گرامی، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا اور آپ کا رب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ اللہ کے گھر یعنی مسجد رحیم خاں میں جمع کیا، اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی نظامی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکتا و تنہا ہے. اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں نہ کوئی شامل ہے اور نہ کوئی شامل ہو سکتا. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخر رسول ہے. اللہ نے آپ پر شریعت کو، کتاب کو، امت کو، نبوت کو ختم کر دیا. اب آپ کے بعد نئی کوئی کتاب، نئے کوئی رسول، نئی کوئی شریعت، نیا کوئی دین آنے والا نہیں. جو کچھ ہے وہ آپ کی الہی نظامی زندگی ہے، اور آپ کی زندگی ہی سے تمام زندگیوں کو سلیقہ اور طریقہ ملتا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارے، زندگی کو کیسے بنائے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ چند تمہیدی کلمات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. انشاءاللہ تعالی اللہ میرے لسان و سماعت میں برکت دے کہ میں آپ کے سامنے اس عنوان کا حق ادا کر سکوں. ٹاپک کافی وسیع ہے، جس کا ٹائٹل، جس کا عنوان ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے. اس عنوان پہ ابھی کچھ دیر پہلے مسجد ارقم میں بھی رہا، لیکن انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زندگی کے واقعات کو رکھ سکے جو تمام انسان کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے رحمت بنا کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ آپ کا آنا ہی تمام انسان کے لیے رحمت ہے. آپ کا آنا ہی تمام انسان کے لیے اتنا کافی ہے. یہ تمام عنوان کا ایک ہی الفاظ میں مدعا ہے کہ آپ کا آنا ہی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے.
کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا بنی اور تب تک قائم رہے گی، تب تک اللہ نے جس انبیاء رسول کو بھیجا، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ زمین سکڑ گئی، جیسا پانی کے لیے کوئی چیز ترس جاتی ہے، زمین سوکھ جاتی ہے، اس طریقے سے زمین سوکھ گئی، کیونکہ آسمان سے کوئی ندا، آسمان سے کوئی آرڈیننس، کوئی قوانین رب العالمین کی طرف سے آنا بند ہو گئے، ایک بنجر ماحول ہو گیا 500 سال کی اس تاریخ کے اندر۔ جب اللہ رب العزت نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ زمین، اس زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلی گندیلی بنا دیا، اور جس سم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے اپنی نگاہوں کو بڑھا دیے، اللہ وہاں پہ تمام علاقوں کو سیراب کر کے رکھ دیا کہ جہاں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جاتے گئی، وہاں تک لوگ اپنے دلوں میں ہمدردی، محبت، اخلاص کو پیدا کر دیے، زمین سے ظلم، ذاتی، ذات پات اور تمام اونچ نیچ کے جھگڑوں کو ختم کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام گورے کو اور کالے کو، عرب اور عجم کو ایک صف ملا کے ٹھہرا کر دیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکت کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیز دوست ساتھیو، کیا تھی دنیا آپ کے آنے سے پہلے، اور آج آپ کے قوانین کے بعد دنیا کا نظام کیا آپ خود جان سکتے۔ ہاں، چند غلطیاں اگر آج امت کے چند نوجوانوں سے ہو رہی ہے، چند اگر برائیاں آج امت کی اگر عورتوں سے ہو رہی، چند برائیاں اگر آج ان امت کے لوگوں سے اگر ہو رہی، تو یہ غلطی لوگوں کی ہے، شریعت کی یا دین کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات کی نہیں۔ بلکہ ہاں، انسان کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہم جس پہلو پر اپنی زندگی کو بسر کریں، ہم ٹٹولے اپنے آپ کو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، ٹٹولے اپنے آپ کو کیا ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیقے اور طریقے پر ہے، ٹٹولے اپنے آپ کو کیا ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لوگوں کو لانے والے بنے۔ آج ہر عالم یہی گفتگو کر رہا ہے اور یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آج مسئلہ یہ ہو کے ٹھہرا ہوا ہے کہ ہر آدمی اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے لوگ میری واہ واہ کرے، لوگ مجھ کو سنیں، لوگ مجھ کو بلائے، لوگ میری جو ہے تعریف بیان کرے، لوگ میرے جو ہے الفاظ کو لوگوں کے سامنے رکھنے والے، یہ آج ہر عالم کا ایک جو ہے نصب بنا ہوا ہے کہ لوگ میری واہ واہی کرے، میری تعریف کرے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، اگر یہ نصب باقی رہ جائے گا تو آگے چل کر یہاں پر قوموں کے درمیان میں دراریں آتے چلے جائے گی۔ تو اللہ کے لیے ہم اپنی روش کو بدلے، ہم اپنے جو ہے نصب کو بدلے، اس طریقے پہ لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی، چاہے وہ عالم ہو، کامل ہو، فاضل ہو، ان سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نول کے زندگی بسر کریں، جب تک رہے حق کو لوگوں کے سامنے رکھے، باطل سے لوگوں کو روکے۔ اسی نصب کے لیے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو ٹائٹل دیا اس بات کے ساتھ، کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین گروہ اس زمین پر بھیجا گیا کہ برائی سے روکتے اور اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے اور اچھائی کا حکم دیتے۔ اگر یہ ہم میں اگر سلیقہ اور ڈھنگ ختم ہو جائے گا تو آنے والے وقتوں میں مسائل اس امت پہ اور بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کو، اخلاق کو، آپ کی جو ہے وسیع نظری کو ہم نے اپنے دلوں سے، اپنے دماغوں سے اوجھل کر دیا، جس کے نتیجے میں آج امت آپس میں دستے گریباں بن کے رہ گئی۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کو کفر کے فتوے دیتے چلے جا رہا، ایک گروہ دوسرے گروہ کو حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر ایک دوسرے کو حرام اور جو ہے حلال کے نسبنے پہ لا کے ٹھہرا کر دیا۔ تو اللہ کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے وجود کو بھی سنبھالیں اور سامنے والے کی عزت کو گننے نہ دیں۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی معتبر کتابوں میں، طبقہ ابن سعد میں، تاریخ الطبری میں، سیرت ابن شام میں، در الیتیم میں، آمن کلال میں، حیات طیبہ میں، رحیق المختوم میں، صفی رحمان مبارک پوری کی کتاب، ان تمام کتابوں کے ریفرنسز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال، اس سال عرب دنیا میں عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھی کا سال، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ ہے کہ 9 ربیع الاول، تمام جتنی معتبر کتاب ہے اس میں آپ کی پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ بہرحال 9 ربیع الاول تاریخ کے اوراق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دوشنبے کا دن، تاریخ کے اوراق میں ہے کہ دوشنبے کا دن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا سے سدار گئے، یعنی رحلت فرما گئے، آپ کا انتقال ہوگا۔ یہ غم صف ماتم بچ گا مکہ کے اور یثرب کے نواح میں۔ اس درمیان میں بی بی آمنہ کو لوگوں نے دلاسا دیا، زندگی کے معاملات چلے، ادھر جو ہے عام الفیل کا سال شروع رہا، اور ادھر اللہ نے اس ابراہ اور اشرم کی فوج پر عذاب کو پیش کر دیا۔ اس آیت کے نصبلین میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے ان تمام لوگوں کو جو اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے آئے، ان کا کیا انجام کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس سال کو عرب دنیا میں عام الفیل کہا گیا۔ اس سال کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف لیل، ایک گلی تھی شیب بنی ہاشم کے سامنے جو مکۃ المنورہ کے روبرو ہے۔ مکۃ المنورہ کے روبرو اگر آپ خانہ کعبہ کی روٹس کو دیکھیں تو جہاں پہ دروازہ ہے خانہ کعبہ کا اور جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے اور اس کے روبرو ایک اور ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے، ان کے درمیان میں جو سیدھے جانب ایک علاقہ ہے جو ایک چٹیل بڑا میدان ہے جس کو شیب بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ شیب بنی ہاشم کے روبرو ایک گلی ہے جس کا نام صف اللیل ہے، اس دور کی، اور آج بھی وہ حصہ باقی ہے۔ اب گلی تو باقی نہیں رہے، ایک بڑا وسیع ترین میدان بن گیا۔ اب اس سال بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو شیب بنی ہاشم جو پہاڑ تھا اس کو توڑ کے ایک بڑی کنسٹرکشنز وہاں بھی بہت بڑا ہو رہا ہے۔ بہرحال عزیز دوستہ، تو شیب بنی ہاشم کے روبرو صف اللیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے بدن سے دنیا میں تشریف لائے۔ رن اپنے جل کو جھٹک رہی تھی، چہچہاتی چڑیاں اپنے کچھ جو ہے وزت کے باہر آ رہی تھی گھونسلوں کے، اور ٹھنڈی ہوائیں حرم کی وادی کو چھوتے بی بی آمنہ کے مکان سے ڈھل کر نکل رہی تھی۔ اس درمیان میں الس فجر کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ پیر کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی کنیز صہیبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اب اس نظام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے گود میں ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کے سامنے اپنے بیٹے کی یاد میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ آپ کا جوان بچہ عبداللہ بن عبد المطلب اس دنیا سے تشریف لے گئے، رحلت فرما دی۔ تو اس کے غم میں تھوڑا سا آپ مسجد حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بھاگتے ہوئے آیا، کہا اے عبد المطلب، تیرے مرحوم بیٹے کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، تیرے مرحوم بیٹے کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ عبد المطلب کا ماتھا تھنکا اور آپ خوشی سے سمانے گئے، لامے پیر مار کر بی بی آمنہ کے پاس آئے، اور آپ یہ چاہتی کہ آپ کا نام احمد رکھا جائے، لیکن آپ عبد المطلب اپنے پوترے کو لیے خانہ کعبہ کی سرزمین پر گئے، آپ کو غلاف کعبہ کے اوپر اٹھایا اور کہا کہ آج سے اس بچے کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے اس بچے کا نام محمد ہوگا۔ یعنی جب سے دنیا بنی حضرت عیسیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نام کسی اور کا نہیں تھا، محمد۔ یعنی جب سے دنیا بنی حضرت عیسیٰ کے آنے تک یہ نام کسی نبی کا تھا، نہ کسی پیغمبر کا تھا، نہ کسی شخص کا تھا۔ اللہ نے خصوصی نام صرف و صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا کے رکھا۔ اللہ نے یہ نام صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا کے دیا، اور جس کے نام میں جس کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اب جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عرب کے نواز سے کچھ قبیلے اور کچھ کنبے اور ذات، کچھ برادریاں اپنے اپنے جو ہے قبیلوں میں اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہوتے۔ ان میں کچھ قبیلے یہ ہوتے کہ وہ صحراؤں سے نکل کر، یعنی نخلستانوں سے، جنگلوں سے، بیابانوں سے نکل کر وہ لوگ شہروں کی سمت جاتے۔ شہر میں جو بچے ہوتے، امیروں کے، پیسے والوں کے، وہاں کے شرفاء مکہ کے جو بچے ہوتے، ان بچوں کو لے کر اپنی وادی میں، اپنے مقام میں، اپنی بستی میں آتے۔ اس بچوں کو پالتے پوستے 2 سال تک، 2.5 سال تک، 3 سال تک، پھر وہ بچوں کو بڑا کر کے لے جا کے ان شرفاء مکہ کے جو بچے ہوتے ہیں انہیں واپس کر دیتے۔ اس کے بدلے وہاں کی عورتوں کو، وہاں کے لوگوں کو انعام سے، اکرام سے، کچھ جو ہے معاملہ سے نوازا جاتا۔ یہ امید کے ساتھ مکہ کے نواز سے بہت ساری عورتیں اطراف اناف سے مکہ سے نکل کر آتی۔ ان میں سے بنو سعد ایک قبیلہ ہے جس کے ذمہ داروں میں سے، جس کے قبیلے میں سے ایک شخص جس کا نام حارث ہے۔ یہ حارث حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر ہے۔ حارث اور حلیمہ سعدیہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ ان کے 2 بچے، ایک چھوٹا بچہ جو دودھ کا ہے آپ کی گود میں، ایک لڑکی جس کا نام شیمہ بنت حارث ہے۔ یہ 2 زندگی کے معاملات کو لے کے چلے، لیکن ہوا یہ کہ اتنے علاقے کے اندر جہاں پہ جو ہے بنو سعد کا جو علاقہ ہے، جو طائف کی سرزمین سے پہلے لگتا ہے، اس علاقے کے اندر قحط ہے۔ قحط سے مراد نہ آسمانوں سے بارش ہو رہی، تالاب، کنٹے، باوڑیاں سب کچھ سوکھ چکی، جانوروں کو چرنے کے لیے چارہ باقی نہیں رہا۔ تو لوگ اس بستی، اس خطے، اس علاقے سے نقل وطن کر کر کسی اور جگہ چلے جاتے، محض اس لیے کہ ہمارے کے لیے کچھ روٹی کے لیے انتظام ہو جائے، کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے، یہاں تو کچھ بھی باقی نہ ہے۔ اس علاقے سے حلیمہ سعدیہ، آپ کے شوہر حارث،
آپ کا دودھ پیتا ہوا بچہ شیما بنت حارث، یہ 4 آدمی نکل کر اس اونٹنی پر بیٹھے جو انتہائی مڑیل، کمزور، بیمار، 2 قدم چلتی اور بیٹھ جاتی، 2 قدم چلتی اور بیٹھ جاتی۔ اس سفر راہ میں ہمراہ آنے والی عورتوں نے کہا حلیمہ یہ تیری جو اونٹنی ہے بڑی ہی کمزور، بڑی ہی جو ہے نحیف ہے، اسے تیز لے کر چل، ایسا نہ ہو کہ ہم مکہ پہنچے تک اطراف کے دوسرے قبیلوں کی عورتیں آ جائے اور مکے کے رئیس ترین بچوں کو اپنے اپنے گھر لے چلے آئے اور ہم تنہا اپنے اپنے مکانوں کو واپس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے تیسے کرتے حلیمہ سعدیہ جہاں جہاں رکتے لوگ قافلہ رکتا، یوں ہی نکلتے نکلتے مکہ کی سرزمین پہنچے۔ جب مکہ کی سرزمین پہنچے تو لوگوں نے بڑھ کر آگے شریف النفس پیسے والے اس وقت کے جو امیر ترین لوگوں کے بچوں کو آگے بڑھ کر وہاں کی عورتوں نے اپنے ان بچوں کو قبول کیا، اپنی گودوں میں لیے۔ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے، بی بی آمنہ ایک سم کھڑی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر، اور ایک طرف عبد المطلب آپ کے سسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ایک طرف عبداللہ کی کنیس ام ایمن برکہ۔ تاریخ کے اوراق میں ام ایمن 2 نام ہے، عموماً کنفیوژن ستا کچھ لوگوں کو کہ ام ایمن 2 نام ہے، یہ ام ایمن برکہ ہے جو عبداللہ بن عبد المطلب کی کنیس ہے۔ یہ آپ کے انتقال کے بعد بی بی آمنہ کے پاس رہی، اور یہ وہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں کھلایا۔ اللہ اکبر، مبارک بالخیر وہ ہاتھ جس نے میرے اور آپ کے آقا کو گود میں کھلایا۔ عزیز اور دوست ساتھیو، ام ایمن برکہ، یہ ام ایمن برکہ جو عبداللہ کی کنیز ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب اس سمت کچھ بکریاں اور کچھ اونٹ جو آپ کے ورثے میں ملی تھی وہ آپ کے پاس گھر کے پاس ہے، لیکن اس درمیان میں جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو بی بی آمنہ سے پوچھتے کہ بی بی اس بچے کے باپ کہاں ہیں؟ تو بی بی آمنہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کے اس لوگوں سے مخاطب ہو کہتی اللہ کے بندو، اس بچے کے باپ یعنی عبداللہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگ اپنی نگاہوں کو جھکا کہتے بی بی پھر کیا امید کر سکتے دادا سے، پھر کیا امید کر سکتے ماں سے؟ باپ اگر زندہ ہوتے تو ہمیں زیادہ انعام ملتا، زیادہ اکرام ملتا۔ یہ کہہ کر کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتے، یہ کہہ کر کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر باپ زندہ ہوتے تو شاید کہ انعام و اکرام ملتا، یہاں کیا ملے گا؟ یہ کہہ کر کوئی بھی یتیم سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے۔ اپنی تقدیر پہ خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کڑاہڑیوں کو مار لیا۔ اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ یہ نظام، یہ برکت، یہ نعمت کسی اور کے حق میں آئے، کسی اور کے حق میں آئے۔ جو کوئی شرفا آئے اور جو کوئی آئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے یہی کہتے کہ ان کے والد کہاں ہیں، دیکھتے اور چلے جاتے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتا۔ اور ادھر حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ کسی شرفاء مکہ کے بچے کے لیے پاس جاتی، کوئی بڑے آدمی کے بچے کے پاس جاتی تو لوگ کہتے ہیں حلیمہ تم تو بنو سعد کے قبیلے سے آئیے، وہ قبیلہ جو قحط میں تڑپ رہا ہے، وہ حصہ جہاں پہ جانوروں کو چرنے کے لیے چارہ نہیں، لوگ نقل وطن کر کر اپنی بستی، اپنے علاقے، اپنے خطے کو چھوڑ کر کے اور جا رہے، حلیمہ تم خود بھوکی اور پیاسی ہو، ہمارے بچے کو کیا کھلاؤ گی، کیا خود کھاؤ گی؟ یہ کر کے کوئی بھی حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں لیتا، ادھر حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہیں، تو اللہ نظام بنا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا۔ میرے عزیز اور میرے دوست ساتھیو، یہاں حلیمہ سعدیہ تنہا خاموش بیٹھ گئی۔ مغرب کا وقت ہے، صحن حرم ہے، بیچ میں خانہ کعبہ ہے، کھلا ہوا صحن ہے کافی دور دور تک، صحن حرم، اس میں حلیمہ سعدیہ اپنی اونٹنی مریل کمزور جو نیچے بیٹھی ہوئی ہے اس کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مغرب کا سورج ابھی ربوعت کے ساتھ نکلنے کے لیے ہے، حرم کے اندر گرمی کی شدت آہستہ کم ہوئی۔ اپنے شوہر حارث سے کہتی ہے حارث مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا کہ میں تنہا اور اکیلی اس وادی حرم سے نکل جاؤں، اس بکہ کی سرزمین سے نکل جاؤں، اس غیر زیر زو ذرا سے نکل جاؤں، میں اس بستی سے نکل جاؤں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حارث اگر تم اجازت دے دو تو کیا میں اس در یتیم کو اپنے ساتھ لے لوں؟ اللہ اکبر، نگاہوں کو اٹھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کہنے لگی کہ اگر تم اجازت دو تو کیا اس در یتیم کو اپنے ساتھ لے لوں؟
حارث نے کہا حلیمہ جو تمہاری مرضی کرنا. حلیمہ سعدیہ اپنی جگہ سے اٹھی, زمین کی گرد کو جھاڑ کر اس سمت اپنے قدموں کو بڑھا رہی. اس زمین پہ آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اس سمت اپنے قدموں کو بڑھا رہی. ما کان محمد بعد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس سمت اپنے قدموں کو بڑھا رہی ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہات المومنین. اس سمت اپنے قدموں کو بڑھا رہی ہے. اس زمین پہ چلتا پھرتا قرآن ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی آمینہ کے قریب گئی, کہا بی بی میں جانتی ہوں جس خطے جس علاقے سے آئی ہوں قحط ہے, آسمانوں سے پانی نہیں بڑھ رہا, کنٹے تالاب بوڑے سب سوکھ چکے ہیں. میں جانتی ہوں بی بی, جو میرے پاس روکھی سوکھی ہے میں بھی کھاؤں گی اور آپ کے بچے کی تربیت کا خیال کروں گی. اللہ کے لیے اس بچے کو میری گود میں دے دیجیے. طبقات ابن سعد کہتے ہیں بی بی آمینہ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود سے اٹھایا, ابن سعد لکھتے کہ بی بی آمینہ نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے اٹھایا اور حلیمہ سعدیہ کی گود میں دیا. حلیمہ سعدیہ فرماتی مجھے ایسا محسوس ہوا زمین و آسمان کا سکون اللہ میری گود میں دے دیا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زمین و آسمان کا سکون اللہ میری گود میں دے دیا. حارث کہتے میرا بچہ بھوک سے بلبلا جاتا, میرا بچہ بھوک سے بلبلا جاتا, میری اہلیہ کے سینے سے دودھ نہیں نکلتا. اللہ اکبر. راتوں کی نیند اچاٹ کر دیتا, میں اپنے کھاندے پہ لے کے بچے کو ٹہلتا بڑی دیر تک. جب بڑی دیر کے بعد کبھی اسی آنکھ لگ جاتی میں اپنے بچے کو لٹا دیتا. ہماری وہ اونٹنی جو بیمار کمزور مڑیل تھی 2 قدم چلتی اور بیٹھ جایا کرتی تھی, اس کے تھن سوکھ چکے تھے, دودھ نہیں نکلتا تھا. کبھی ایک دن کھانے کو مل جاتا تو کبھی 2 دن ہمیں کھانے کو نہیں ملتا تھا. ہم یوں ہی زندگی کے معاملے کو چلا رہے تھے. لیکن جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے, اس قدر آپ کے سینے سے دودھ نکلا کہ نبی سیراب ہو کر اپنے چہرے کو پلٹا کے سو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد آپ اپنے دودھ سے اپنے بچے کو جو آپ دودھ پلائی وہ بھی سیراب ہو کر سو گئے. حلیمہ سعدیہ کے اس منظر کو دیکھ کر حارث پریشان ہے. حلیمہ یہ تو بڑا مبارک بچہ ہے, ہونا کیوں نہ ہو, تمام عالمین کے لیے تمام جہان کے لیے رحمت تو ہے. آپ رحمت کا نزول کیسے ہوتا ہے, رحمت کا نظام کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی قسم اس زمین پہ کبھی مایوس نہیں ہونا, کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہے جس نے کمزوروں کو قوت بخشی, جس نے بھٹکتےوں کو راہ دکھائی, اندھیرے میں رہنے والی قوم کو جالے کی طرف لایا. اللہ کی قسم یہ زمین کا وجود ہمارے سجدوں سے باقی ہے. جس دن اس زمین پہ سجدے ختم ہو جائیں گے, اللہ اس دن اس زمین کو اس حصے میں لپٹ دے گا جس کے الفاظ کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. ارض زلزالہا, تھرا اٹھے گی زمین. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ماننے والے زمین سے ختم ہو گئے. بڑی قوتیں ہیں یہ دنیا میں, بڑی طاقتیں لگ رہی ہے دنیا میں کہ دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو میٹ دے. کوشش کر لے. علامہ اقبال نے کیا کہا, کیا بات ہے یہ ہستی مرتی نہیں. کیا کہتے ہیں علامہ اقبال, کیا بات ہے یہ ہستی مرتی نہیں, 100 بار کر چکا ہے دور زماں امتحان ہمارا. اللہ, 100 بار کر چکا ہے دور زماں امتحان ہمارا. اللہ کی قسم کسی اور قوم پر اتنا ظلم ہوتا تو صف ہستی سے مٹ جاتی تھی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نتیجہ یہ قوم باقی ہے, اور انشاءاللہ پوری دنیا نبی کے دین میں ضم ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم رہے نہ رہے لیکن ہماری نسلیں دیکھے گی انشاءاللہ تعالی. کوشش کی ضرورت ہے. یہ پیمانے ہیں کوشش کے, یہ پیمانے ہیں کوشش کے کہ ہم اس الاتش کی جو صدا لگائی جا رہی ہے اس تک اس کو جو ہم اس کی پیاس کو بجھانے والے بنیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود ملی اور اپنے بیٹے کو گود ملی.
اس اونٹنی پر بیٹھی اپنے شوہر حارث کے ساتھ، جو انتہائی مڑیل، کمزور، بیمار، 2 قدم چلتی اور بیٹھ جاتی، 2 قدم چلتی اور بیٹھ جاتی۔ اب دیکھتی کیا ہے؟ ہمراہ آنے والی عورتوں نے کہا حلیمہ، حلیمہ یہ تیری وہی اونٹنی ہے؟ حلیمہ یہ تیری وہی اونٹنی ہے جو مڑیل، کمزور، بیمار ہے؟ کیا ہوگا اس کو؟ اب ہواؤں سے باتیں کر رہی، اللہ کیا ہوگا حلیمہ؟ ہواؤں سے باتیں کر رہی۔ کچھ مقام پہ پہنچی، عورتیں اپنے اپنے مقام پہ ٹھہر گئے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ یہ بھی ٹھہر، لوگ اپنے اپنے توشے وغیرہ ٹفن کھول کے کھا رہے ہیں۔ کھانے کو حلیمہ سعدیہ، آپ کے شوہر حارث، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں تھا، آپ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے، نگاہ اٹھائی حارث کی تو کہتے حلیمہ بڑا مبارک بچہ لے آئی، بڑا مبارک بچہ لے آئی۔ یہ اونٹنی جو کمزور، بیمار، مڑیل تھی، اب ہواؤں سے باتیں کری۔ حلیمہ جو تیرا سینہ سوکھ چکا تھا، اللہ اس میں دودھ کی روانی کر دیا۔ حلیمہ دیکھو اس اونٹنی کے تھن لپالپ دودھ سے بھرے ہوئے نظر آتے، بسم اللہ۔ آپ آگے بڑھے اور جیسے تھن کو ہاتھ لگا، بے شمار دودھ اس اونٹنی کے تھن سے نکلنا شروع ہوگا۔ تمام عالمین کے لیے رحمت، تمام جہاں کے لیے رحمت۔ میرے دوست ساتھیو، جہاں پہ بھوک مقدر بنا ہوا تھا، وہ اللہ اپنے فیاضی سے لوگوں کو غنی کرتا چلے گیا۔ کیوں؟ تم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اللہ تمہارے ہاتھ کو کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اونٹ سے اتقدر دودھ نکلا اونٹنی سے، آپ سیراب ہو کے پی لی۔ اس کے بعد اب اس اونٹنی کو لے کر چلے، ہواؤں سے باتیں کری، اس بستی، اس علاقے میں پہنچے جہاں آسمان سے قحط ہے، جہاں آسمان سے قحط۔ لیکن دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدم اس بستی، اس علاقے میں پڑے، اور جس کے گھر پڑے اللہ رحمتوں سے مالا مال کر دیا، برکتوں سے مالا مال کر دیا، خیر سے مالا مال کر دیا، اللہ نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 3 ماہ گزر گئے آپ کے ساتھ، 4 ماہ گزر گئے آپ کے ساتھ، اور دیکھتی حلیمہ سعدیہ برکتوں کا نزول ہوتا چلے جا رہا ہے، ہوتا چلے جا رہا ہے۔ کبھی آپ فاقے کی نوبت نہیں آئی، کبھی آپ پر جو ہے غربت کی جو ہے نوبت نہیں آئی، زندگی منظم چل رہی ہے، منظم۔ اب اس برکت نظام کو دیکھ کر ہر 3 ماہ 1 ماہ کے درمیان میں حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ سے ملانے کے لیے لگ جاتی اور واپس اپنے ساتھ لاتی۔ اب جب تک 1 سال ہو گیا آپ کا دودھ پلاتے ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیوں کو ٹھہرا کے ٹھہر گئے، سبحان اللہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم اٹھنے لگے اس زمین پر جس کا نام، اس وادی پر جس کو بنو سعد کی وادی کہا گیا، اللہ اکبر، نہ جانے اس وادی پر کہاں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پڑے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے معاملات پہ ہے، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، دوسرا سال جب آیا تو بی بی حلیمہ کے دل میں ایک عجیب سی جو ہے کشمکش سی پیدا ہو گئی، یہ بچہ اگر واپس چلے جائے گا تو یہ برکتوں کا نزول ختم ہو جائے گا، یہ بچہ اگر اپنے گھر چلے جائے گا تو یہ رحمتوں کا نزول ختم ہو جائے گا، تو کیا کیا جائے؟ آپ 2 سال ہو گئے، دودھ مکمل چھڑا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب لے کر اپنے نخلستان سے، اپنے ویابدی بیان سے اب نکل کر چلی۔ کس سم چلی؟ اس سم جہاں بی بی آمنہ ہے۔ بی بی آمنہ کا لکھ گئی، لکھ جا کر لگی، بی بی ابھی جانتی ہوں کہ یہاں کی آب و ہوا شہر کی ابھی ٹھیک نہیں، اس بچے کچھ دیر میرے پاس رہنے دو، کچھ دن اور اس بچے کو میرے پاس رہنے دو کہ اس کی جو ہے کمر میں مضبوطی آ جائے، اس کے جوڑ بند میں مضبوطی آ جائے بچے کی، پھر میں آپ کو اس بچے کو آپ کے پاس لا کر چھوڑ دوں گی۔ تو بی بی آمنہ نے کہا اچھی بات۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ خوشی خوشی ہنستے مسکراتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس وادی میں آئیں جو وادی بن سعد ہے۔ اب اس وادی میں زندگی کے معاملات کو وقت گزرتا چلے جا رہا، اور ادھر شیمہ بنت حارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، اللہ اکبر، شیمہ بنت حارث۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے، چند صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیمہ آئی ہے بنت حارث، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بہن؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہی کہ آپ کی بہن۔ کہا نہیں میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہی کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ کہا اچھی بات ہے۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلا لاؤ کون ہے۔ اس کے بعد جب حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہی، آپ نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کے اپنی بہن کو دیکھا، کہا کون ہے اللہ کی بندی؟ کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہن ہوں۔ کہا میری بہن؟
میں تو پہچانا نہیں. کہا آپ بہت چھوٹے تھے, آپ نہیں جانتے. اللہ, آپ بہت چھوٹے تھے, آپ نہیں جانتے تھے. میں آپ کو اپنے گود میں لی, اپنے کھانے پہ بٹھا لیتی, اور کبھی میں جب گھوڑا بن جاتی آپ میری پیٹھ پہ بیٹھ جاتے, اور کبھی چلچلاتی دھوپ آپ پر پڑتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے دامن کو آپ پہ اڑا دیتی. اللہ اکبر. آپ بہت چھوٹے تھے, آپ نہیں جانتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا, کوئی نشانی ہے میری بہن؟ تو شیمہ بنت حارث نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بازو دیکھیے, آپ نے بچپن میں مجھے قتل دیا تھا, اس کا نشان اب تک باقی, اس کا نشان اب تک باقی. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشان کو دیکھا, میری بہن, کہاں اللہ کے رسول, میں شیمہ بنت حارث آپ کی رضائی بہن ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو نکالے, زمین پہ بچھا دی, کہا میری بہن اس پر بیٹھ جا. کون ہے؟ کبھی ہم غور کریں, آج ہم اپنی سگی بہنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی غور کریں, آج ہم اپنی سگی بہنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے یہ؟ تاج والمہراج والبراق, شفیع الامم, وہ صاحب الجود الکرم کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر میرے اور آپ کے تمام عالم کے مسلمانوں کے ماں باپ قربان ہیں. وہ ہستی خاص پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کس دنیا میں جی رہے دوستوں؟ کہاں ہے سادگی؟ کہاں ہے وہ اخلاص؟ کہاں ہے وہ ہمدردیاں؟ کہاں ہے وہ محبت؟ افسوس, اس امت کے چند لوگ امت کو آج تماشا بنا کے رکھ دیے. ہر آدمی گروہ بندیوں میں بٹ گیا, جماعت بندیوں میں. امت واحدہ کا تصور کہاں گیا؟ پھر امت واحدہ کا تصور کہاں گیا؟ ہم غیروں کے اہل کار بن کے رہ گئے. امت کے لوگوں سے کٹوا دیا جا رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. سب کا جواب دینا ہوگا انشاءاللہ, سب کا جواب دینا ہے, اور موت سب کو آنے والی ہے. نہ بادشاہ بچے گا, نہ وزیر بچے گا, نہ غلام بچے گا, نہ حکمران بچے گا. سب کو موت اپنی آغوش میں لے کر رہے گی, اور سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. جی لو 60 سال, 70 سال, 100 سال, جو رنگریلیاں منانا منا لو, لیکن یاد رکھو جب اللہ کی گریپ آئے گی نا تو کوئی مائیکل لال بچا نہ سکے گا, کوئی مائیکل لال بچا نہ سکے گا. وقت ہے سنور جاؤ تو شاید کہ دنیا بن جائے, وقت ہے کہ سنور جاؤ کہ شاید دنیا بن جائے. آنے والا وقت بہت ہی خطرناک ہوگا. عزیز اور دوست ساتھیوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, شیمہ بنت حارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی اپنی گود میں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر ہو گئی, 4.5 سال کی عمر کے قریب ہے. آپ حلیمہ سعدیہ کے پیچھے حصے میں باغ میں کھیل رہے تھے. بخاری کی حدیث سے جبرائیل امین آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے آپ کو کھینچتے لے کر چلے گئے. بچے بھاگتے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑائے, کوئی آدمی کھینچ کے لے جا رہا ہے. بھاگتے گئے, لیکن آپ نے نہیں چھوڑا بلکہ بچوں کو ڈھکل دیا. وہ بچے بھاگتے ہوئے, اور ایک بچہ پیچھے گیا, اور کچھ بچے بھاگتے ہوئے آ کے کہنے لگے حارث اور حلیمہ سعدیہ سے, اماں اور ابو, وہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے اس کے ساتھ ایک عجیب سا معاملہ ہو رہا. کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ایک آدمی انہیں کھینچے لے جا رہا ہے. حارث نے ہاتھ میں لکڑی تھانی اور ابا اوڑی حضرت حلیمہ نے, بھاگتے ہوئے دونوں نکل کر آئے. ادھر ادھر اور چاروں طرف اطراف نافے ڈھونڈنے لگے, کہیں نظر نہیں آئے. تھوڑی دور کے بعد جا کے دیکھ زمین پر آپ لیٹے ہوئے, آپ کا چہرہ ہلکا سا مرجھا گیا. قریب گئی حلیمہ سعدیہ, کہتی میرے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہتے 2 لوگ آئے مجھے لٹائے, نہ جانے کیا تلاش کر رہے تھے. وہ لوگ آئے دو مجھے لٹائے, نہ جانے کیا تلاش کر رہے. جب دور نبوت آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرتبہ اللہ نے میرے سینے کو چاک کیا, شق الصدر. 2 مرتبہ اللہ نے میرے سینے کو چاک کیا, شق الصدر, سینے کو چیرا جائے, دل کو باہر نکالا ہے, زمزم سے دھو کے کالی شیشہ سے صاف کی جائے اور سینے میں رکھ کر سی دیا جائے. اللہ اکبر, 2 مرتبہ. یہ سیرت ہے جی, یہ سیرت ہے. اللہ کی قسم بڑے بڑے جلسے ہو رہے سیرت کے,
لیکن کوئی آدمی کو اتنی توفیق تو ہو کہ نبی کی بات بتائے اپنی امتیوں کو، نبی کی امتیوں کو نبی کی تو بات بتائے. بس ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بعد دست گریباں بنا ہوا ہے. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی ذات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ ذات کے ہم ماننے والے ہیں، اور ہم کس مقام پہ آ کے ٹھہر گئے؟ کس مقام پہ آ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 مرتبہ اللہ نے میرے سینے کو چاک کیا، یعنی 2 مرتبہ اللہ نے میرے سینے کو چیرا اور دل کو باہر نکال کر اللہ نے جبریل کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے اسے دھو کر سینے میں رکھ کر پھر مجھے سی دیا گیا. انس بن مالک فرماتے اور اس کے علاوہ اور دوسرے صحابہ فرماتے کہ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بامبی سے سینے تک ایک سیون کا نشان تھا. اللہ اکبر. شق الصدر، شق الصدر، شق الصدر، یعنی آج میڈیکل سائنس کی زبان میں اوپن ہارٹ سرجری کہا جاتا ہے. آج اوپن ہارٹ سرجری، کہ کسی آدمی کے سینے کو چیر کر دل کو باہر نکالا جائے، اس کے وال کو ٹھیک کیا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے جو آنے والی. تو بہرحال عزیز دوست ساتھیو، یہ اللہ نے آپ کی سنت کو، آپ کے نظام کو آج میڈیکل سائنس سے پروف کرا دے رہا کہ دیکھو یہ آج کی میڈیکل سائنس اس کا اقرار کر رہی ہے. تم نبی کے ماننے والے ہو کہ نبی کی بات پر اقرار نہیں کرتے؟ کتنی شرم کی بات ہے. آج ایسے گروہ بھی ہمیں درمیان میں، وہ کہتے ہیں ہم کو خالی قرآن کافی ہے، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہم کو بھی ہدایت دے. بہرحال عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے نوام میں اپنی زندگی کے معاملات کو گزارے. وقت گزر گیا، بی بی حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہیں بچے کو جو ہے کوئی بدرو یا کوئی چیز تو لپٹ نہ گئی، یا خوف کھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ بی بی آمنہ کے پاس آئی. آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا اور خیر آباد کر کے اپنے مکان واپس ہوئی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ زندگی کے معاملات کو گزارے. وقت اور حالات بنتا چلے گا، زندگی کٹتی چلے گی، وقت مٹتا چلے گا، اللہ کے رسول آگے بڑھتے چلے گئے. لگ بھگ قریب 5 سال، 5.5 سال، 6 سال ماں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے. اب والدہ بی بی آمنہ نے سوچا کہ اپنے قرابتدار رشتہ داروں سے اپنے ملاقات کر کر آؤ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ یثرب کی وادی مدینہ پہنچی، اپنے قرابتداروں سے ملی، رشتہ داروں سے ملی. آپ کے ساتھ آپ کی کنیز ام ایمن برکہ بھی. یہ دونوں ملاقات کر جب نکل کے واپس ہوئے تو راستے میں ابوا ایک مقام ہے، ابوا ایک مقام ہے. اس مقام کی قریب مدینہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر بی بی آمنہ کی مزاج انتہائی شدید خراب ہو گئی. خراب ہونے کے بعد وہاں پر آپ ٹھہر گئی. اس کے بعد وہیں پہ آپ کا انتقال ہو گیا. پیدا نہیں ہوئے، والد کا انتقال ہوگا. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوگا. آپ کو تکفین کر کے نیچے اتری، دفن کر کے نیچے اتری تو حلیمہ جو آپ کی ساتھ جو ہے ام ایمن برکہ، آپ کو سینے سے لگا لی اور بڑی منتوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لے کر آئی. اس وادی سے آپ نے ام ایمن برکہ کے ہاتھ کو چھڑایا اور بھاگتے گئے، اپنی ماں کی خبر کے سامنے ٹھہر گئے. اللہ اکبر. نہ جانے کیا سوال تھا، نہ جانے کیا آپ کو جو ہے اپنی ماں سے لگاؤ تھا، آپ ٹھہر گئے. اللہ اکبر. یہ زمین کے بڑے اٹوٹ حصے ہیں دوستو، ماں باپ بڑے اٹوٹ حصے ہیں. اللہ کے لیے اپنے ماں کا احترام کرنا، اپنے باپ کا احترام کرنا. نوجوان نسل یہاں موجود ہے، اللہ تمہاری جوانی کو سلامتی اور خیر کے ساتھ رکھے. اللہ تم کو برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، برے دوستوں سے، بری صحبتوں سے بچائے. اللہ تم کو تمہارے ایمان پہ جمنے کا سلیقہ اور طریقہ بتائے. اللہ تم کو ذکر اور شکر کرنے والا بنائے. اللہ تم کو بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے. میرے عزیزوں، ہم بھی ایسے رہنا، اپنے ساتھ ہمراہ رہنے والے دوستوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہنا، بتاتے رہنا کہ دوستوں زندگی میں ادب بہت بڑی نعمت کا نام ہے. جہاں ادب نہیں، انسان زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. ادب لازم ہے، ہر قسم کا ادب لازم ہے، ہر قسم کا ادب لازم ہے. اس ادب میں اپنے ماں باپ کا ادب افضلین ادب میں سے بھی ہے، کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا، اللہ اسے ایک حج مقبول کا اجر دے گا. اللہ اکبر. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جس کے ماں باپ نہیں، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ جس کے ماں باپ ہے، اللہ ان کا سایہ ان کے سروں پہ برقرار رکھے. پروردگار عزت کرو اپنے ماں باپ کی. اس محفل سے جب اٹھ کے جائیں گے نا، عزت کرو اپنے ماں باپ کی، احترام کرو اپنے ماں باپ کا. اللہ کی قسم ان کی ایک ایک تکلیف
ہمارے لیے اس بات کی گواہی ہے کہ کس مشکل سے آج انہوں نے ہم کو پالا پوسا، اس قابل کر دیا کہ آج ہم قوت اور جسم کے حامی بن کے زمین پہ چل رہے اور پھر رہے۔ یہ انہی بوڑھے ماں باپ کی کمزور ہڈیوں کا نتیجہ ہے جو ہمیں اس قابل بنا دیا۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو میرے دوستو، یہ عنوان ہی ہے رحمت للعالمین کی ذات کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں ہیں، زندگی کے معاملات گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر 13 سال کی، کڑیل جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب جلدی جلدی آئیں گے، وقت بہت کم ہے، کڑیل جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنے، نہ اپنے خرابت دار پہ، نہ اپنے رشتہ دار پہ، نہ اپنے گھر والوں پہ، نہ اپنے دوستوں پر، کسی پہ آپ جو ہے بوجھ نہیں بنے، بلکہ آپ خود گلبان بن کر اونٹ اور بکریوں کو لے کر، ریوڑ کو لے کر آپ مکہ کی وادی میں کبھی چرانے چلے جاتے، کبھی آپ بنو سعد کے قبیلے میں جاتے، وہاں آپ اونٹ اور بکریوں کو چراتے، اجرت سے وہاں کچھ کماتے، کبھی مکہ کی وادی میں ہوتے تو یہاں اونٹ اور بکریاں چراتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، لوگوں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اونٹ اور بکریوں کو نہیں چرایا، اللہ اکبر، کوئی ایسے نبی نہیں گزرے جنہوں نے اونٹوں کو نہیں چرایا، جنہوں نے بکریوں کو نہیں چرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ اور بکریوں کو چراتے، اور آپ کسی پر بوجھ نہیں بنے۔ جب شام میں مغرب کے بعد جب آپ اپنے مکان کو لوٹتے اونٹ اور بکریوں کو دے کر، تو آپ کے پسینے سے کپڑے کڑک ہو جاتے، چہرہ گرد آلود ہو جاتا۔ آپ کی 2 پھوپھیاں عاتقہ بنت عبد المطلب، صفیہ بنت عبد المطلب پانی کا مشکدہ لے کر ہاتھ میں کھڑے رہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داخل ہوتے، آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہتی، میرے بچے محمدہ، تیری محنت سے ہمارے حلق کے نیچے نوالا اترتا ہے۔ اللہ، میرے دوست ساتھیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری محنت سے ہمارے حلق کے نیچے نوالا اترتا ہے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں کڑیل جوانی، ٹین ایج، کڑیل جوانی، جس سمت جس علاقے میں ٹھہر جاتے لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کے تھے، صادق الامین کی ذات ہے، اللہ اکبر، صادق الامین، صادق الامین، صادق الامین کی ذات ہے۔ یہ لقب 25 سال کی کم عمری نا، یہ لقب پائے لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے صادق الامین ہے، اللہ اکبر، سچائی کا علمبردار، امانت دار ہے، اللہ اکبر۔ آج لوگ ہمارے چہروں کو دیکھ کے کہتے بدبخت ہے، بدخمار ہے، ناخلف ہے۔ آج لوگ ہمارے چہروں کو دیکھ کے کہتے، میرے دوستو کہاں آ گئے ہم، کہاں آ گئے ہم، کہاں ہے وہ رحمت للعالمین کا اسوا، کہاں ہے وہ اسوا؟ عزیز اور دوست ساتھیوں، 25 سال کی عمر لوگ اپنی زبانوں سے کہتے صادق الامین ہے، صادق الامین ہے، صادق الامین ہے، اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، رحمت ہے جانوروں کے لیے، رحمت ہے شجر کے لیے، رحمت ہے حجر کے لیے، رحمت ہے انسانوں کے لیے، رحمت ہے چرند کے لیے، رحمت ہے پرند کے لیے، اللہ اکبر۔ کس کس شعبے میں آپ کی رحمت کو بیان کیا جائے، ایک وسیع ترین بیان، کس کس شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اگر تم اپنی بیویوں سے تنہائی میں ملتے ہو، اللہ اس میں اجر دیتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو ہماری نفس کی خواہش ہے، اس میں اجر کہاں رہا؟ تو آپ فرماتے، یہی عمل کسی غیر عورت سے کرتے تو گناہ ہوتا تھا، اللہ۔ کس کے شعبے میں کوئی ایسا شعبہ باقی نہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا چھوڑا اس امت کو، کوئی ایسا شعبہ باقی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں جو آدمی اپنی اولاد اپنی بیوی بچوں کے لیے ہجرت کرتا ہے حلال رزق کے لیے، اس میں اس کی زندگی کے لیے خیر ہے، اللہ اکبر۔ لوگوں جو شخص محنت کر کے اپنی بیوی کو حلال، اپنے بچوں کو حلال کی مات کراتا ہے، اس میں اس کے لیے عبادت اور نیکی ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو ضرورت ہے انسان کی، اس میں نیکی کہاں آئی؟ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ آدمی حلال رزق اپنی اولاد اپنی بیوی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، یہ اس کے لیے اجر ہے، اللہ اکبر۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔ دنیا سو رہی تھی، گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیسی رحمت! جب باپ اپنی بیٹی کو لے جا کر زندہ زمین میں دفن کر دے، وہاں نبی نے سلیقہ سکھایا رحمت کسے کہتے۔ آج دنیا میں بسنے والے باپ کے دلوں سے پوچھو بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے، یہ نبی کا سلیقہ تھا۔ وہ دور تھا جب باپ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو لے جا کے زمین میں دفن کر دیتا تھا، وہ دور تھا
جب شرابوں پہ لوگ رشتوں کو طے کرتے تھے. وہ دور تھا جہاں لوگ ربۃ الجلیل کے گھر خانہ کعبہ کو ربۃ الجلیل کے گھر خانہ کعبہ کو لوگ ننگا طواف کرتے تھے عبادت کے نام پر. لوگ سوتلی ماؤں سے زنا کرتے تھے. اس دور میں زمین کے بسنے والوں کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے. اس حال اس ماحول میں نبی کے چہرے کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں صادق والامین کی ذات ہے. اللہ اکبر. صادق والامین کی ذات ہے. عزیزان گرامی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے رحمت ہے. ایک قوم کے درمیان میں، مکہ کے نواح میں، اوس اور خزرج کے درمیان میں صدیوں سے جنگ چلی ہوتی. 18 سے زیادہ ایسے قبیلے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے تلواریں نکال کے رکھتے تھے. بازاروں میں کسی کے آنا اور کسی کا ٹھہرنا اور دوسرے قبیلے کو اس بات کا انفام ہونا، وہ اپنی تلواروں کو نکالتا. اتنی لڑائیاں ہوتی کہ بچوں، نسلیں، برادریاں کٹ جاتی. ایک قوم کرتی، دوسری قوم اس قوم کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے تھی. اس درمیان میں نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے. یہی قوم جو آپس میں ایک دوسرے گردنوں کاٹ دیتی تھی، یہی قوم کے لوگ اپنے جانوروں کو لے کر کسی جگہ پر باڑی پر پانی پلانے کے لیے جاتے. ایک آدمی ڈول ڈالتا، دوسرا آدمی ڈول ڈالتا. یہ کہتا کہ میرے جانور پہلے پانی پئیں گے، میرے جانور پانی پئیں گے. جہالت کا یہ نظام تھا کہ میرے جانور پہلے پانی پئیں گے، میرے جانور پہلے پانی پئیں گے. جانوروں کو پانی پلانے میں آپس میں تلواریں نکل جاتی اور میرے اور تیرے کرنے میں ایک دوسرے گردن زمین پہ اتر جاتی. ایک دوسرے گردن زمین پہ اتر. اتنی جاہلیت. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں رحمت بنا کر بھیجے. دلوں کو ایسے جوڑ دیا. یہی قوم احد کی وادی میں طلحہ بن عبید اللہ ہاتھ میں پانی کا مشکلہ لے کر لوگوں کو ڈھونڈتے پھر رہے، لوگوں کو ڈھونڈتے پھر رہے، لوگوں کو ڈھونڈتے پھر رہے. اچانک آپ کا پیر کسی شخص سے ٹکرایا. اب گرتے گرتے سنبھلے، مشال کو قریب کیا، دیکھتے زمین پہ ایک شخص پڑا ہوا ہے. اس کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، زمین پر پیاس سے تڑپ رہا ہے. ایک بن آپ اس کی زندگی کے معاملات کو سنوار سکتا اور بنا سکتا ہے. آلاتش کہ میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں. مشکلے کا منہ کھولے، پانی ڈال رہے، اس نے مشکلے کے منہ کو پکڑ لیا. زمین پہ پڑا ہوا اور مشکلے کے منہ کو پکڑ لیا. کہا میرے بھائی طلحہ، ایک میرا اور ایک بھائی ہے جو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. کہا میرے بھائی طلحہ، میرا ایک اور ایک بھائی ہے جو مجھ سے زیادہ پڑا ہوا ہے، اس کی آوازیں مجھ سے زیادہ رہی، پہلے اس کو پانی پلا دو، بعد میں مجھے پانی پلانا. اس شخص نے پہنچے، تیسرے نے آواز دی، کہا اس کو پہلے پلا دو، مجھ تک پلانا. تیسرے تک پہنچے، چوتھے نے آواز دی، کہا اس تک پہلے پلا دو، پھر بعض تک مجھ تک آنا. پھر چوتھے سے پانچویں تک پہنچے، انتقال ہوگا. چوتھے تک کا انتقال ہوا، تیسرے تک کا انتقال ہوا، دوسرے تک کا انتقال ہوا، پہلے تک کا انتقال. یہ وہ لوگ ہیں جی. کون ہے یہ لوگ جو جانوروں کو پانی پلانے پر انسانوں کی گردنوں کو کاٹ دیتے تھے؟ یہ الفت، یہ محبت، یہ ہمدردی، یہ للہیت، یہ اخلاص دلوں میں کس نے پیدا کیا؟ وہی ذات جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے زنگ بھرے دلوں کو رحمت قدے میں تبدیل کر کے رکھ دیا. رحمت قدے میں تبدیل کر کے رکھ دیا. ایسے ملائے، ایسے ملائے، موت ان کو جڑا سکے، کسی اور چیز ان کو جڑا نہیں کر سکی، اس قدر جڑائے. اور آج ہم دلوں میں نفرت اور عداوتوں کو پال رہے ہیں. آج ہم دلوں میں نفرت اور عداوتوں کو پال رہے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے رہ رہے. کہاں ہیں ہم؟ کس کی امت ہے؟ کبھی سوچیں، کبھی سوچیں میرے اور آپ کے آقا کے بارے میں، جو زنگ بھرے سنگ دل کو نبی نے ملا ڈالا، ایسے جڑے کہ موت ان کو الگ کر سکی. بس اللہ اکبر. کیا کہتا ہے شاعر؟ نہ تھے خود راہ پہ، اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اکبر. نہ تھے خود راہ پہ، خود راہ پہ نہیں تھے لیکن اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نگاہ تھی جو مردوں کو زندہ کر ڈالی. اللہ اکبر. عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ خطبہ دے رہے، اپنا گریبان پکڑا، کہا اے خطاب کے بیٹے عمر، سوچ کہ تو کیا تھا، کیا تھا. تیرا باپ گلہ بان بن کے مکہ کی وادی میں چھوڑ دیتا تھا جانوروں کو چرانے کے لیے. عمر جہالت میں تھا تو جانوروں کو لے کے چر رہا. اسلام نے تجھے وہ عزت دی کہ آج انسانوں کو لے کے چر رہا، خلیفۃ المسلمین بن گیا. کیا کہتا ہے شاعر؟ نہ تھے خود راہ پہ، اوروں کے ہادی بن گئے. نہ تھے خود راہ پہ، اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نگاہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے مردوں کو زندہ کر دیا. جس کے دل مردہ ہو گئے تھے، ایسے روح پھونکی گئی کہ دل زندہ ہو گئے. سبحان اللہ.
کیا کہتا ہے شاعر؟ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نبی کے حسوے کو جاننا ہے نا دوستو، تو آؤ نبی کی زندگی کی طرف۔ آج شدید ضرورت ہے کہ ہم نبی کے حسوہ، نبی کے طریقے، نبی کے عمل کو لوگوں کے سامنے رکھنے والے بنے۔ دنیا تم کو تباہی کے دانے پر لا کے ٹھہر گئی، آج ہماری بچیاں بگڑ گئی، آج ہمارے بچے بگڑ گئے، ماحول دن پہ دن بست سے بدتر ہوتا چلے جا رہا ہے۔ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور ٹک ٹاک نے زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا، زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے لیے ان مشغلوں سے باہر آؤ، دیکھو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ اللہ کے لیے اللہ ہر مقرر کے دل میں نبی کو سمجھانے کا جذبہ پیدا کر دے، پروردگار دلوں کو جوڑنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ اللہ کی قسم، ابو بکر بن حقانی رہے یا نہ رہے، رہے یا نہ رہے، لیکن دلوں میں ہمدردیاں اور محبت باقی رہے، دلوں میں ہمدردیاں اور محبت باقی رہے۔ اسی کام کے لیے تو کام کرنا ہے۔ اللہ ہر امت کے عالم میں یہ نیک توفیق عطا کر دے کہ وہ کتاب و سنت کی طرف آئے، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلانے والا بنے۔ عزیز اور دوست ساتھیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں کو جوڑ ڈالے۔ اس کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ عکاس کے بازار میں کھڑے ہوئے، ایک شخص آیا، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وعدہ یاد ہے؟ کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کب وہ بات آئے گی؟ تو کہا ابھی کچھ دن اس کے دن باقی ہے نا۔ اٹھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور نبی کی داڑھی کے نیچے آپ کے کپڑے کو پکڑ لیا، کہا کہاں ہے وہ حصہ میرا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے بندے کچھ دن ابھی اس کے باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کا وہ امتحان لے رہا ہے، صبر کا کہاں ہے وہ؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی دن باقی ہے نا۔ عمر بن خطاب باز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہوئے، کہا ہے ظالم نبی کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے؟ دو ٹوک جملے آپ نے کہے۔ کہا عمر ٹھہر جاؤ۔ کہا عمر بیت المال میں کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ابھی ایک صحابی بیت المال میں اجوا کھجور کا ایک گچھا دے کر گئے، کہا ان میں سے چند کھجور اتنی مقدار میں عبداللہ بن سلام کو دے دینا، عبداللہ بن سلام کو دے دینا۔ عبداللہ بن سلام تم عمر کے ساتھ جاؤ۔ آگے بڑھے، 2 قدم بڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے عمر کو آواز دیا، عمر عبداللہ بن سلام کو اور 4-5 کھجور اپنی مقدار میں بڑھ کے دے دینا۔ عبداللہ بن سلام کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، بھاگتے واپس آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ جو مقدار میں کھجور دے جا رہے ہیں میں آپ کو دیا تھا، آپ مجھے واپس کرے، یہ 6-7 بڑھ کے جو اور کھجور دے جا رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ کہا عبداللہ عمر نے تم سے جو ابھی تلخ زبانی میں بات کی، عبداللہ عمر نے جو ابھی تم سے جو تلخ زبانی میں بات کی، جس کی وجہ سے تمہارے سینے پہ کجی اور میل ٹھہر گئی، یہ کھجور اس کجی اور میل کو دھونے کے لیے۔ اللہ اکبر! عبداللہ بن سلام کے ہاتھ اور پیروں میں کپ کپی چھا گئے، کہتے یا محمد میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے وہ جو آخری نبی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے غصے پر اس کی رحمت غالب آ جائے گی، اس کے غصے پر اس کی رحمت غالب آ جائے گی۔ میں نے دیکھ لیا، آپ کو میں نے جھنجھوڑ دیا، لیکن آپ کا چہرہ مسکرا ہوا تھا۔ آپ ہی ہے وہ آخری نبی، پڑھائی وہ کلمہ جس سے مشرکان مکہ چڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی ذات، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامت کی ذات۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ نبی کے اس نقش قدم پہ چلنے والے بنیں، لوگوں کو آپ کے دین کی طرف بالنے والے بنائیں اور خود بھی اس دین پر چلنے والے بنیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو اور ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔